औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज हुमल के ऊपर एरीज ख़वातीन व हज़रात का जून 2025 कैसा गुजरेगा। इस माह के अंदर आसमानी कौंसल के ऊपर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासिर कर सकती हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं और क्या कुछ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। पहले जनरल व्यू बताता चलूं कि जून जो है बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है और बहुत सारी जो चीजें हैं वो बहुत बेहतर होगी। मगर इस दौरान विनस जो इनका अपना रूलर प्लैनेट है के साथ मिलकर, इनके अपने मार्स के साथ मिलकर कुछ वीक पोजीशन में होगा और वहां पे कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मार्स जब आपके 5वें घर में चला जाएगा तो वहां पे एक बहुत अच्छी पोजीशन होगा, एक ऐसा ट्राइंगल बनता नजर आ रहा है जो आपके लिए समझ लें कि माली तौर पर, तलीमी तौर पर बेनिफिट देता नजर आएगा। अच्छा, इस माह के दौरान जून के अंदर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा और कुछ और तयशुदा लोग जो है ना, वो लोग जिन्होंने अपनी शादियों का इंतखाब किया हुआ है कि इस साल उन्होंने शादियां करनी है, तो उसकी जाने भी बेहतरीन इशारा है। अच्छा, उसके साथ साथ रिलेशंस के अंदर आपको छोटे छोटे बार बार चैलेंजेस आएंगे एरीज को, उस पर थोड़ा सा हिम्मत और हौसले से काम लेना है, इलाही बरकतों को समेटना है और आगे बढ़ना है, फिर इंशाल्लाह ताला यकीनन कामयाबियां मिलेंगी। अच्छा, इस दौरान माली अखराजात भी रहेंगे मगर जो है ना आमदनी वो नुमाया रहेगी, आपकी आमदनी में इजाफा होगा और कामयाबियां आपके साथ साथ होंगी। अच्छा, आपकी वालिदा की सेहत की जो इश्यूज हैं एरीज ख़वातीन हज़रात, उसके ऊपर भी थोड़े बहुत इम्पैक्ट्स पड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एहतियात करना चाहिए, उनकी वालिदा की सेहत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा कारोबारी लोगों के लिए ये महीना बहुत ज़बरदस्त है और खुशकिस्मती लेकर आ रहा है। एहतियात बरतनी चाहिए, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना चाहिए, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना कामयाबी की जमानत है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो उसमें जो है ना काफी सारी चेंजिंग होती नजर आ रही है। 10वें घर का मालिक जो है वो आप इस वक्त 12वें घर में होने की वजह से काम मुसलसल जल्दी काम करेंगे, आप अपने फराइज के अंदर बड़े मसरूफ हो सकते हैं, आपकी तवज्जो वहां पे हो सकती है। लेकिन छोटे मोटे जो ना वजूहात जिनकी बिना पर आपको एक से दूसरे शहर सफर करना पड़ सकता है, कुछ ऐसे मामला। उसके बाद जून के महीना में जो है मरकरी छठे घर का मालिक होने के साथ साथ सेकंड हाउस में होगा और उस दौरान आपको जो है असूले कारोबार से जुड़ी हुई चीजें उनमें आसानी करेगा, वहां पे बेहतर दे सकता है। तारीख 6 तारीख को आपके तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा और उसके बाद आपकी बातचीत की महारत को बेहतर करेगा, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। मगर इस दौरान थोड़ी सी चीजों को आपने देखना है और उसमें जब वो अपने चौथे घर में जाएगा 22 तारीख को, तो वहां से वो सीधा 10वें घर के ऊपर उसके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। तो वहां पे जो है ना थोड़े बहुत कुछ नेगेटिविटी, कुछ मनफी असरात आपको मुतासर कर सकते हैं, कुछ खलल पड़ सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद आपके 7th हाउस का मालिक जो है वो माह के आखिर में आपके 7वें घर का रुख करेगा, वहां पे आपको फायदा देगा और उसके साथ साथ जुपिटर की एनर्जीज भी आपके कैरियर हाउस पे अच्छे रिजल्ट्स डालती नजर आ रही हैं। इस दौरान आपके जो गैर मुल्की तल्लुकात हैं, बैरून मुल्क तल्लुकात हैं, दूसरे शहरों में जो रिलेशन है वो आपको बेनिफिट देते नजर आएंगे और कुछ डेट्स होंगी एरीज के लिए जो बेनिफिटेड साबित हो सकती हैं, जिनमें 11 जून है, उसके बाद 14 जून है, फिर 20 जून है, फिर 23 जून है, फिर 29 जून है। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। फाइनेंस की बात की जाए
آپ کو جو اب اپنے سپورٹ کریں گے تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کی بہتری آئے گی بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، مالی معاملات میں بہتری کے لیے آپ کو اپنوں سے جو ہے تعاون درکار ہے۔ اگر وہ تعاون آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ اپنے مالی طور پر مستحکم اور کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جون 2025 ہے، اس ماہ میں آپ کو سٹاک مارکیٹ سے، آن لائن انویسٹمنٹ سے دور رہنا چاہیے، وہاں پہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چانس ملتے ہیں، رسک ہوتا ہے، اگر وہ رسک لے لیا جائے تو کچھ چانسز بن سکتے ہیں، وہاں پہ پروفٹ آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے سیٹرن جو ہے وہ رہے گا پورا مہینہ 12ویں گھر کے اندر، اور اس میں آپ کی جو معاملات ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کے آپ جن فالو کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو بینیفٹس ملتے نظر آئیں گے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے آمدن، آپ کے جو اثاثہ جات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 29 تاریخ کو جب وینس جو ہے سیکنڈ ہاؤس میں جائے گا تو وہاں پہ جو ہے نا وہ پھر نوازے گا، پھر آپ کو بینیفٹ دیتا نظر آئے گا، اور وہاں پہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ ساتھ میں جوپیٹر 7ویں اور 9ویں اور 11ویں گھر کے اوپر بھی اس کے امپیکٹس پڑتے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پیشہ ورانہ کاروبار کے اوپر ترقی ملے گی، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ مگر اس دوران تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، سوچ سمجھ کے، ود آؤٹ ویریفیکیشن کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لینا، کوئی بھی بات جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، ورنہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اچھے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے، بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ جب آپ توجہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اچھا اس دوران میں نے ویسے بھی کہا کہ جون میں جو ہے نا سٹاک مارکیٹ سے ایریز کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد دیکھا جائے بزنس کے اوپر، کاروبار کے اوپر، خاص طور پر مون سائن ایریز کی میں بات کرتا چلوں، کوئی بھی نیا کاروبار اگر آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، چھوٹی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کریں، چھوٹی انویسٹمنٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایریز خواتین و حضرات جو کاروبار چلا رہے ہیں ان کو وہاں سے صبر سے کام لینا چاہیے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کا پھل، صبر سے کام لینے والوں کے جو ساتھ نا خدا ہوتا ہے۔ اور اس دوران کبھی کبھی کچھ چیزوں میں، کچھ ادائیگیوں میں تاخیر ہوگی، تو وہاں پہ تھوڑے سے چیلنجز نمٹنے کے لیے آپ کو ٹھنڈا رہیں، کول مائنڈ رہیں، جلد بازی نہ کریں، جذباتی فیصلے نہ کریں، پھر ورنہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی غلط فہمیاں، اگر آپ واحد مالک ہیں تو آپ کے کاروبار کے اندر، یعنی کہ آپ خود ہی اپنے کام کو چلا رہے ہیں، تو آپ کے کاروبار کے اندر استحکام آئے گا، بہتری آئے گی، چیزیں بہت بہتر ہوگی۔ اچھا اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ کے ریلیشنز کے اوپر، آپ کے فیملی میٹرز کے اوپر دیکھا جائے، جون 2025 میں آپ کے تعلقات تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، وہاں پہ راہو اور کیتو کی وجہ سے آپس میں غلط فہمیاں، مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، تو جس کے نتیجے میں جاری تناؤ یا اختلاف یا بحث ہو سکتی ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔ جب وہ کنفیوژن کا شکار ہوں گے تو ڈیفینیٹلی مسائل ہوں گے، دھوکہ دہی، کچھ اور حقیقت کچھ اور ہوگی، سامنے کچھ اور آئے گا۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا توجہ سے کام لینا ہے، اداسی کا شکار ہو سکتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی خاندانی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ کو اپنی زوجہ سے یا اپنے محبت سے، اپنے پیار سے تھوڑی سی دوری اختیار کرنی پڑے۔ تاہم یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو افہام و تفہیم سے کام لینا، صبر سے کام لینا، الہی برکتوں کو حاصل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ 15 تاریخ تک، 15 جون تک سورج اور جوپیٹر تھرڈ ہاؤس میں ہوں گے، اور جہاں پہ بھی عطارد ہوگا، اس دوران آپ کو جو ہے نا اپنے ریلیشنز کو سنبھالنا ہے۔ جب اگر آپ 15 تک آپ اپنے ریلیشنز کو سنبھالتے ہیں اور اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ کے کچھ دوست، آپ کے کچھ لوگ آپ کو صحیح رائے دے سکتے ہیں، مگر یہاں پہ توجہ کی دیتا ہوں 7 جون تک مارس اور کیتو کی جو پوزیشن ہے اس میں اگر دیکھا جائے، جو آپ کے فیملی ریلیشنز کو یہ پوزیشن ڈیمیج کر رہی ہے نا، اس سے بچنا ہے اور اپنے رب سے جڑنا۔ اگر آپ ان چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں خاص طور پر، تو پھر آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں، خاص طور پر شادی شدہ افراد جو ہے، 7ویں گھر کا حاکم جو ہے وہ وینس ہے، تو اس وقت آپ کے پہلے گھر سے گزرے گا، تو اس دوران کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑا سا
تیزی آ سکتی ہے، جلد بازی آ سکتی ہے، تو اس سے تھوڑی سی اوائڈ کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھیں، کیونکہ پریویس ٹرنیور کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو بہت اچھا وقت گزرا ہوگا آپ کا. تو یہاں پہ آپ کو شریک حیات جو آپ کی زوجہ ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. ان کی جو سپاؤسز ایشوز ہیں اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ہیلتھ کے اوپر بھی توجہ کی ضرورت ہے. اس دوران اگر آپ اپنے سسرال والوں سے کمیونیکیشن میں اضافہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی رسپیکٹ، آپ کے ریلیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. خوش قسمت ایام جو ہیں ان میں 5 اور 7 ہے، 14 ہے، 23 ہے اور 28. یہ ڈیٹس آپ کے ریلیشنز کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کی صحت کے اوپر. ہیلتھ کے اوپر دیکھا جائے تو یہ مہینہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک الارمنگ سچویشن کے اوپر جانب اشارہ کر رہا ہے، اور اس دوران آپ کا جو ہے نا مارس سازگار پوزیشن میں آ رہا ہے، لیکن ماہ کے شروع میں کینسیرین میں ہونے کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن، سینے کے مسائل، سینے میں جلن، گھبراہٹ، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں. تو تاہم اس کے بعد بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، اور آپ کو نا کم از کم جو ہے نا جو اس وقت مارس اور کیتو، مری اور کیتو کا جو آپس میں میل ملاپ بن رہا ہے، نظرات بن رہی ہیں، اس دوران آپ کے کچھ معدے کے مسائل، ہاضمے کے مسائل بن سکتے ہیں. تو اس وقت آپ کو انتہائی احتیاط برتنی چاہیے اور اپنے کھانے والے معاملات کے اوپر توجہ دینی چاہیے. تازہ پھل، تازہ سبزیوں کو استعمال میں لے کر آئیں، فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کریں. بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس جانب یہ بھی ہے کہ سیٹرن جو ہے نا اس وقت 12ویں گھر میں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے اوپر بھی امپیکٹ ڈال رہا ہے. تو یہاں پہ کچھ ایسی ادائیگیاں یا ایسے اخراجات ہوتے نظر آ رہے ہیں جو آپ کی ہیلتھ سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس دوران زیادہ غذائیت والی غذائیں کھائیں، سب کچھ ایک ساتھ نہ کھائیں، وقفے وقفے سے کھائیں، صبر سے کھائیں، آرام سے کھائیں. وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. اور آپ اپنے جو ہے نا پیٹ کے مسائل ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں. طبی معائنے کی اشد ضرورت پڑ سکتی ہے. کھانے کے لیے ڈائریا وغیرہ تنگ کر سکتا ہے، میدے کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے، بواسیر کی وجہ سے پائلس کی ایشوز بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر، تعلیم و تدریس کی بات کی جائے. کچھ طلباء و طلبات کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کی وجہ سے ان کی تعلیمی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز ہے ان طلباء و طلبات کی. اگر میں بات کروں جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے جلد منظور ہو سکتے ہیں، وہاں پہ فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا، جو لوگ پوسٹ گریجویشن کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے. اب ہم بتائیں گے کہ جون کے دوران آپ کو کون سی ریمیڈیز کرنی چاہیے. جون 2025 ایریز کی ریمیڈیز کی بات کی جائے، سب سے پہلے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں. اپنی روز مرہ معمولات کے اندر آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. ہر منگل والے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. ہر منگل والے دن ایک وقت نکالیں اور اس کی تلاوت کریں. اس کے ساتھ آپ کو موسمی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ان دونوں کو پڑھنا چاہیے. الشفا جو سورہ قرآن کی الشفا سورہ ہے اس کو پڑھنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. جتنا کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، ذکر محمد وآل محمد کریں گے، اتنی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، اس کے بعد کچھ ریمیڈیز ہیں، ان میں کچھ صدقات و عطیات ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صحت کے اوپر توجہ کی بڑی اشد ضرورت ہے. سب سے پہلے تو دال مسور کا صدقہ کریں، گوشت کا صدقہ کریں. جون کے اندر سرخ لوبیے کا صدقہ کریں، سرخ کپڑے کا صدقہ کریں. ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو مارس ویک ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ صدقہ کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. اور اس کے بعد آیت الکرسی کا کثرت سے بیان کریں، وہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوگی. کچھ رنگس ہوں گے جو آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اس ماہ. جو سپورٹو کلر ہے ان میں سب سے پہلے ریڈ کلر ہے، پھر گولڈ ہے،
फिर ऑरेंज कलर के शेड्स हैं। ये रंग्स आपको बेनिफिट दे सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं जिनमें सबसे पहले 3 नंबर्स की एनर्जीज हैं, फिर 9 नंबर की एनर्जीज हैं, और फिर 22 नंबर की एनर्जीज हैं जो आपको फायदा देंगे। कुछ हरूफ तहज्जी हैं, कुछ अल्फाबेट्स हैं जो आपको जून में स्पोर्टिव एनर्जी दे सकते हैं। उनमें सबसे पहले ए है और उसके बाद आर है। ये दो लफ्ज आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित हो सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल अपनी चीजों को बेहतर करें, अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग मन में रोशन करें। एरीज के लिए लाजवर्द पहनना, लाजवर्द का जो लॉकेट है पहनना, वो बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। लाजवर्द पहनना आपके लिए बड़ा बेनिफिट साबित हो सकता है। बुध वाले दिन जानवरों को चारा डालें। अपनी हेल्थ इश्यूज को बेहतर करने के लिए उस जगह पे अपने अतियात और सदकात दें जहां पे गुरबा और मसाकीन रहते हैं, या फिर ओल्ड एज होम है, वहां पे डोनेशन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और मस्जिद जाया करें, मस्जिद जाकर मस्जिद की तज़ीन और आराइश के अंदर, मस्जिद में किसी भी जगह पे किसी चीज की जरूरत है उसमें शामिल हो, और कोशिश करें मस्जिद के अंदर या अपने घर के अंदर इस्माइल पैंजन पाक हो करें। इस्माइल पैंजन पाक की वजह से आप अपने आप को बहुत इजी फील कर सकते हैं, बहुत सारे मामला के अंदर बेहतरी आ सकती है। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।